دستیاب معلومات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ کئی صدیوں تک اس خاندان نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی، جسے دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ارطغرل کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے منگولوں اور صلیبیوں کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تاریخ ارطغرل کو ایک بہادر جنگجو کے روپ میں دیکھتی ہے، جس کی شخصیت بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مدبر، خدا ترس، خلق خدا سے محبت کرنے والا، مظلوموں کا ساتھ دینے والا، لوگوں کو بہادری، ہمت اور محنت کی ترغیب دینے والی خصوصیات بھی شامل تھی۔ اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کے وہ بہترین باتیں جانیں گے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھنے کے لائق ہیں۔ ارطغرل ایک خدا ترس اور مضبوط ایمان رکھنے والے شخص تھے، جس کا اندازہ ہم ان کے ان اقوال سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں، جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمارے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا۔ اس قول سے ارطغرل غازی کی خدا ترسی نمایاں ہو جاتی ہے کہ وہ کس حد تک خدا ترس انسان تھے۔ دوسری جگہ وہ کچھ یوں کہتے ہیں، وجود ایک اسکول ہے، سب طالب علم ہے اور خدا واحد استاد ہے۔ یعنی جس طرح ایک اسکول میں ایک استاد طالب علموں کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں آنے والی حالات کے لیے تیار کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارطغرل غازی کچھ یوں فرماتے ہیں، جو لوگ حق تعالیٰ کی طرف ہیں وہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی انسان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے خاص بندوں کو مشکلات سے نکالتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو فتح دیتا ہے۔ ارطغرل غازی کی شخصیت کا دوسرا پہلو اس کی بہادری تھی۔ اس کی بہادری کا اندازہ ہم اس کے ان اقوال سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ فرماتے ہیں، بہادری سے مرنے سے بہادری سے جینا مشکل ہے، ہم ان دونوں کے لیے محنت کریں گے۔ دیکھیں، اگر آپ بہادری سے لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو کیسا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ جیت جاتے ہیں، بہادری سے لڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے دشمن کے پلٹ کر وار کرنے کے لیے بھی آپ کو چوکنا رہنا ہوگا، ہر پل اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح ارطغرل غازی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شہید ہونے کے لیے بھی لڑنا پڑے گا اور دشمن کو شکست دینے کے لیے بھی لڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہر پل ہر وقت تیار رہنا پڑے گا۔ ایک اور جگہ پر وہ کچھ یوں فرماتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ میری ایک زندگی ہے اور وہ خدا کی ہے۔ یعنی ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی کے دل میں خوف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تھا۔ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل چکا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو تو مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے
اور وہ سخت سے سخت حالات کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر وہ کچھ یوں فرماتے ہیں، میری تلوار میری بیوی کی طرح ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، اور میرا گھوڑا میرے بیٹے کی طرح ہے۔ پیارے دوستو، ارطغرل غازی کے اس قول کے کیا کہنے، جو تلوار یعنی ہتھیار کو بھی بیوی اور گھوڑے جو کہ جنگ میں استعمال ہوتا تھا اس کو بیٹے سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی دشمن سے کسی بھی لمحہ غافل نہیں رہتا، اور اس کے ہر چال کے لیے، اس کے ہر وار کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ بہت بہترین قول ہے یہ، اور اس سے اس کی بہادری جھلک پڑتی ہے۔ ارطغرل غازی مظلوموں کا ساتھی، انصاف کا شیدائی، انسانیت کا پرچار کرنے والا، ظلم سے نفرت اور غداروں سے سخت ترین نفرت کرنے والا شخص تھا۔ اس کا اندازہ ہم اس کے ان اقوال سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہیں۔ دیکھیں، ارطغرل غازی نے کتنی جنگیں لڑی ہوں گی، کتنی بار وہ فاتح رہ چکا ہوگا، لیکن اس کی نظر میں سب سے بہترین فتح کسی کو انصاف دلانا ہے، اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے، انصاف کا برتاؤ کرنا ہے، یہی سب سے بڑی فتح وہ قرار دیتا ہے۔ کیونکہ انصاف کا معاملہ کرنے سے آپ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں، اور لوگوں کے دل جیت لینا دنیا جیت لینے کے مترادف ہے۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ میرا دشمن ہو، لیکن میں غدار کو معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، وہ مظلوموں کی دادرسی کے لیے، مظلوموں کی حق کے لیے اس قدر جذباتی ہے، اس قدر تیار ہے کہ وہ دشمنوں کی مدد کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی غداری کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ اگر اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو تو وہ اس کے لیے بھی معافی کو تیار نہیں رہتا۔ اسی طرح ظلم اور غداری کے بارے میں وہ کچھ یوں فرماتے ہیں، میں صرف ظلم اور غداری کا دشمن ہوں، یعنی کہ وہ کسی اور کو دشمن قرار نہیں دیتے، وہ جنگیں لڑتے ہیں لیکن کے خلاف، ظلم اور غداری کے خلاف۔ اسی طرح انسانیت کے پرچار کے لیے وہ کچھ یوں فرماتے ہیں، ہم 1000 قلعوں کو فتح کرنے کی بجائے ایک دل جیتنا پسند کرتے ہیں، ہمارا مقصد انسانیت کو ساتھ لانا ہوگا۔ ارطغرل غازی اپنی قوم کو مشکل حالات کے لیے تیار رکھتے تھے، ان کو مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ترغیب بھی دیتے تھے۔ اس کا اندازہ ہم ان اقوال سے لگا سکتے ہیں، جو بیج اپنے خول کو گلنے نہیں دیتا وہ پل نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی وہ اپنے قوم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو آسائشیں ترک کرنا ہوگی، آسائشیں ترک کر کے ہی اپنے آپ کو آپ مشکل حالات کے لیے تیار رکھ سکتے ہیں اور فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ دوسرے موقع پر کچھ یوں فرماتے ہیں، جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ارطغرل غازی خواب دیکھنے یعنی منصوبے کے تحت زندگی گزارنے کا درس دے رہے ہیں کہ آپ خواب دیکھیں،
منصوبے کے تحت زندگی گزارنے کا فن سیکھیں، تب ہی آپ ایک مقام تک پہنچ سکتے ہیں، تب ہی آپ کامیاب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر کچھ یوں فرمایا، صرف وہی لوگ جو بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ فتح کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنی سوچ کا دائرہ کار وسیع رکھنا چاہیے۔ حکمت عملی سے اگر کام جاری رکھا جائے تو کامیابیاں مل سکتی ہے۔ اسی طرح اپنے قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک جگہ پر وہ کچھ یوں فرما گئے، اصلی ہیرو وہ ہے جو نیچے گرتی ہی اٹھتا ہے۔ یعنی حالات کی ٹکر سے اگر ناکام بھی ہو گئے ہو تو لیٹ جانے کے بجائے حالات کا مقابلہ کرو اور اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔